صرف ایک کام کرنے پر کوئی بھی حکومت کی مخالفت نہیں کرے گا، ہر طرف تالیاں بجیں گی، نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ آج تک کوئی حکومت یہ کام کیوں نہیں کر سکی؟ ہنگامہ خیز کالم۔ سینئر صحافی و تجزیہ نگار سہیل وڑائچ اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ جب سے یہ ملک بنا ہے، اس کے سیاسی، سماجی، مذہبی اور ثقافتی حلقوں میں مکمل اتفاق ہے کہ اسے ہونا چاہیے، مگر آج تک کسی کو علم نہیں ہو سکا کہ ہم یہ کیوں نہیں کرتے۔ اگر حکومت یہ قدم اٹھائے تو ہر طرف تالیاں بجیں گی، کوئی ایک آواز بھی مخالفت میں بلند نہیں ہوگی، مگر 75 سال ہو گئے ہیں، کوئی حکومت یہ نہیں کر سکی، اور کسی حکومت کو یہ علم بھی نہیں کہ وہ ایسا کیوں نہیں کرتی۔ کالم نگار مزید لکھتے ہیں کہ یہاں اسلام کا نام لینے والے آئے، روشن خیال لبرل آئے، دائیں بازو والے آئے، بائیں بازو والے آئے، ماشاء اللہ آئے، جمہوری دور آیا، مگر کوئی بھی یہ نہ کر سکا۔ حالانکہ ان میں سے کوئی بھی یہ قدم اٹھاتا تو اس کا نام سنہری حروف میں لکھا جاتا۔ ان میں سے کسی کو بھی اندازہ تک نہیں کہ وہ یہ کیوں نہ کر سکے۔ نواز شریف آئے، شہباز شریف آئے، عمران خان آئے، آصف زرداری آئے، جنرل ضیاء الحق اور جنرل مشرف تک آئے، ہر ایک نے ادھر سے ادھر کر دیا، ملک کی پالیسیاں بدل ڈالیں، نئے بیانیے اپنائے، خواجہ پالیسیوں میں سیاہ کو سفید کر دیا، آئین بنائے، آئین توڑے، مارشل لا لگائے، کوڑوں کی سزائیں تھیں، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، حتیٰ کہ مخالفوں کو تختہ دار تک چڑھایا گیا، مگر پوری قوم کے لیے زہر قاتل اس عذاب کو ختم تو کیا، اسے ختم کرنے کا آغاز تک نہ کیا گیا، اور آج تک کوئی کھوج بھی نہیں لگا سکا۔ یہ کیوں نہیں کیا گیا اور یہ سب کیوں نہیں کرتے؟ سہیل وڑائچ نے اہم سوال کے ساتھ تجزیہ پیش کیا کہ کسی ملک میں ملاوٹ سے بڑا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں تو سوال ہے کہ حکمران ملاوٹ کو ختم کیوں نہیں کرتے؟ یہاں پر کوئی حکومت آ کر مخالفوں کو ناکو چنے چبوا دیتی ہے، مگر ہمارے بچوں کے دشمن دودھ، ادویہ اور خوراک میں ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف کیوں کوئی قدم نہیں اٹھایا جاتا؟ دنیا کی جمہوری حکومتیں ہوں، فوجی یا آمرانہ، وہاں ملاوٹ کا کوئی تصور تک نہیں، مگر تزادستان میں کسی بھی چیز کے بغیر ملاوٹ ہونے کا شائبہ تک نہیں۔ یہاں شہد میں ملاوٹ ہے، مرچوں میں اینٹوں کا مسالہ، دواؤں میں چونا اور دودھ میں زہر آلود کیمیکلز ملانے والے سرعام دندراتے پھرتے ہیں۔ کالم نگار نے پوچھا کہ ہم عوام، ہمارے حکمران، ہمارے جرنیل، ہمارے سیاستدان، ہم ملاوٹ کو ختم کیوں نہیں کرتے؟ سہیل وڑائچ کے بقول فرض کریں آج شہباز شریف اپنی پہلی ترجیح ملاوٹ کا خاتمہ بنا لیتے ہیں، تو کیا ان کے ہر اقدام کی مخالفت کرنے والی تحریک انصاف ایک لفظ بھی مخالفت میں کہہ سکے گی؟ نہیں، ملک کا کوئی بھی شخص اس معاملے میں ان کی مخالفت نہیں کرے گا۔ ہر طرف تحسین ہوگی، ہر طرف تالیاں بجیں گی، تاریخ میں نام ہوگا، بچے خالص خوراک کھائیں گے، بیرون ملک سے آنے والے بغیر شکیے خوراک اور پانی استعمال کر سکیں گے۔ ملاوٹ کے خاتمے کا اگر کوئی تھوڑا بہت مخالف ہو سکتا ہے تو وہ ملاوٹ کرنے والا ہی ہو سکتا ہے، لیکن کبھی چوروں اور ڈاکوؤں نے آج تک مظاہرہ کیا ہے کہ انہیں چوری اور ڈاکے کی کھلی چھوٹ دے دی جائے؟ کیا کبھی کسی قاتل کو آج تک یہ جرت ہوئی ہے کہ وہ یہ کہے کہ قانون سے موت کی سزا حذف کر دی جائے؟ تاہم 75 برسوں میں ہم بھاری اکثریت میں ہونے کے باوجود چند ملاوٹ کرنے والوں سے خوفزدہ ہیں۔ قانون ساز اسمبلیاں آج تک امریکہ، یورپ، حتیٰ کہ چین اور سعودی عرب جیسے قوانین تشکیل نہیں دے سکیں کہ چند کالی بھیڑیں ملاوٹ کرنے سے خوفزدہ ہو کر یہ کام چھوڑ دیں۔ سینئر صحافی نے چپتا ہوا سوال پوچھا کہ آج تک کیا کسی ملاوٹ کرنے والے کو عدالتوں نے ایسی سزا دی ہے کہ وہ قابل عبرت مثال بن جائے؟ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس نے وزیر اعظموں کو تو تختہ دار تک پہنچایا، انہیں وزارت عظمیٰ کے لیے نااہل بھی کیا، لیکن کبھی انہوں نے دودھ میں ملاوٹ کرنے والے کسی مکروہ شخص کو بھی انجام تک پہنچایا؟ ایک بھی ایسی مثال موجود نہیں۔ اس ملک کے قابل ترین ججوں نے اکثریت سے بنائے پارلیمنٹ کے قوانین کو مسترد کیا ہے، مگر کیا ملاوٹ کے بارے میں بھی کبھی کسی آئین سازی کی تجویز دی ہے؟ کیا سینکڑوں اراکین پارلیمان نے کبھی پارلیمنٹ سے ملاوٹ کے مکمل خاتمے اور سخت ترین سزاؤں کا کوئی قانون منظور کروایا ہے؟ یقیناً اس کا جواب نفی میں ہے۔ سہیل وڑائچ اپنے تجزیے میں مزید کہتے ہیں کہ اس ملک میں ملاوٹ کے خلاف قانون بھی ہوں گے، سزائیں بھی درج ہوں گی، محکمہ پولیس بھی ہے، مارشل لا کے زمانے میں فوج بھی گرفتاریاں کرتی رہی ہے، محکمہ خوراک موجود ہے، اب تو فوڈ اتھارٹیاں بھی سرگرم عمل ہیں، مگر مجال ہے کہ ملاوٹ کے افریت کو ذرہ برابر بھی فرق پڑا ہو۔ ہم سیاسی لڑائیاں جیتنے اور ہارنے میں مصروف ہیں، خوشحالی، امید اور ناامیدی پر مباحث میں زور و شور سے حصہ لیتے ہیں، مگر ہم اسلامی نقطہ نظر سے سب سے بڑے گناہ، سماجی طور پر بدترین عمل اور صحت کے اعتبار سے خطرناک ترین چیز ملاوٹ کے خاتمے کو کبھی ترجیح نہیں بنا سکے۔ امریکہ سے ڈالر آ جائیں، امارات اور سعودیہ سے درہم اور ریال آ جائیں، چین سے مالی امداد بھی آ جائے، مگر ہم ملاوٹ والی ناقص خوراک کھاتے رہیں تو یہ کون سی خوشحالی ہوگی؟ کالم نگار کے مطابق امریکہ میں بھی ملاوٹ تھی۔ 1920 کی دہائی میں ایسی قانون سازی کی گئی کہ ملاوٹ کو ناممکن بنا دیا گیا، ایسی سخت سزائیں دی گئیں کہ کوئی ملاوٹ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔
سکتا۔ خلیج کے چھوٹے چھوٹے ممالک میں ملاوٹ سے ہر چیز پاک ہے۔ ہم دنیا کی پہلی اسلامی ایٹمی طاقت، جری فوج، اسلامی جمہوری آئین کے باوجود ملاوٹ کے سامنے بے بس ہیں۔ اس کی وجہ صرف اور صرف ہماری ترجیحات ہیں۔ آج اگر کوئی بھی جماعت ملک سے ملاوٹ کے خاتمے کا جھنڈا اٹھا لے، پارلیمان ملاوٹ کے خلاف سخت سے سخت قانون بنائیں، جج صاحبان قابل عبرت فیصلے سنائیں، ملزموں کو کسی صورت نہ چھوڑیں، ریاستی ادارے تہیا کر لیں کہ ملاوٹ نہیں ہونے دینی، ہم عوام ملاوٹ کرنے والوں کو کوئی رعایت نہ دیں، تو ملاوٹ کو ختم کرنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ کاش کوئی تو پہل کرے۔